بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت معصب رضی اللہ عنہ کی والدہ خناس بنت مالک غیر معمولی شخصیت کی مالکہ تھی اور اس کی دہشت انگیزی بھی حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ جب حضرت معصب رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو روئے زمین پر ماں کے علاوہ کوئی قوت ایسی نہ تھی جس سے وہ بچتے یا خوف محسوس کرتے ہوں۔ اگرچہ مکہ نے اپنے بتوں اور اشراف و صحرا کا سارا زور لگا کر حضرت معصب رضی اللہ عنہ کو ڈرانا اور بھگانا چاہا تھا، مگر آپ رضی اللہ عنہ کسی سے مرعوب ہوئے نہ خوف زدہ۔ ماں کا جھگڑا ہی ایک ایسا خطرہ تھا جس کا سامنا کرنے کی آپ رضی اللہ عنہ قوت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر فوری غور و فکر کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ جب تک اللہ تعالیٰ معاملے کا فیصلہ نہیں کر دیتا تب تک وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھیں گے۔ پھر دار ارقم آتے رہے اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے تاکہ ماں کے غضب سے بچ سکیں، جسے ابھی تک آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خبر نہیں ہوئی تھی، مگر مکہ اور خصوصاً ان دنوں تو یہاں کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ قریش کے جاسوس و کارندے ہر راستے پر موجود ہوتے تھے۔ نرم گرم ریت پر پڑنے والے ہر نشان کے پیچھے ایک قدم ہوتا تھا۔ یہی ہوا کہ حضرت معصب رضی اللہ عنہ چھپ چھپا کر دار ارقم میں داخل ہو رہے تھے کہ عثمان بن طلحہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ عثمان صحرا کی آندھی اور بگولوں سے بھی تیز نکلے اور فوراً معصب کو جا خبر دی، جو پوری حقیقت کے ساتھ مکہ میں پھیل گئی۔ ادھر حضرت معصب رضی اللہ عنہ اپنی والدہ، خاندان اور سرداران مکہ کے درمیان کھڑے حق و ثبات کی یقینی کیفیت میں اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دلوں کو دھو ڈالا تھا اور ان کو حکمت و عزت اور عدل و تقوی سے بھر دیا تھا۔ ماں نے چاہا کہ ایک زبردست تھپڑ لگا کر آپ رضی اللہ عنہ کو خاموش کرا دے، مگر تیر کی مانند حضرت معصب رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھنے والا ہاتھ فوراً اس نور کے سامنے ڈھیلا پڑ گیا جس نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے کی چمک دمک اور روب و جلال کو یوں بڑھا دیا گویا بیٹے کا احترام ماں کے اوپر فرض ہو گیا ہے، اور ہاتھ سکون کے ساتھ وہیں رک گیا ہے۔ جس طرح ماں کی ممتا کا یہ تقاضا تھا کہ وہ بیٹے کے چہرے پر مارنے اور اسے تکلیف دینے سے رک جائے، اسی طرح یہ بھی اس کے بس میں تھا کہ ان معبودوں کی محبت میں جوش غضب سے بھڑک اٹھے جن کو بیٹے نے چھوڑ دیا تھا۔ ماں انہیں گھر کے ایک گوشے میں لے گئی اور وہاں بند کر کے تالا لگا دیا۔ پھر حضرت معصب رضی اللہ عنہ اسی قید میں رہے حتیٰ کہ کچھ مومنین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے یہاں سے چلے جانے کی خبر سنی تو خود کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماں اور اپنے چوکیداروں کو غافل پا کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کچھ عرصہ رہے، پھر ان کے ساتھ واپس مکہ آ گئے اور پھر دوبارہ ان لوگوں کی معیت میں حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تھا۔ حضرت معصب رضی اللہ عنہ کا ماں کے ساتھ آخری ٹکراؤ اس وقت ہوا جب ماں نے حبشہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی واپسی پر دوبارہ آپ رضی اللہ عنہ کو محبوس کرنے کی کوشش کی۔ حضرت معصب رضی اللہ عنہ نے اس وقت قسم کھائی کہ اگر تم ایسا کرو گی تو میں ہر اس شخص کو قتل کر ڈالوں گا جس سے تم میرے خلاف مدد لوگی۔ ماں بیٹے کے عزم و ارادے سے واقف تھی کہ وہ جب کسی کام کا عزم کر لیتا ہے تو اسے کر گزرتا ہے، لہٰذا اس نے روتے ہوئے اسے چھوڑ دیا اور بیٹے نے بھی روتے ہوئے ماں کو چھوڑ دیا۔ ایک دوسرے کو چھوڑتے وقت ماں کی جانب سے کفر پر اور بیٹے کی جانب سے اسلام پر قائم رہنے کا عجیب عزم و اصرار سامنے آیا۔ ماں نے گھر سے نکلتے وقت کہا، جاؤ اپنی مرضی کرو، میں دوبارہ تیرے پاس آؤں تو میں تیری ماں نہیں ہوں گی۔ اور بیٹا ماں کے قریب ہوا اور کہنے لگا، ماں میں تیرا خیر خواہ ہوں، میرے دل میں تیرے لیے نرم جذبات ہیں،
تو یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ماں نے غضبناک کیفیت میں جواب دیا، ستاروں کی قسم میں تیرے دین میں داخل نہیں ہوں گی، یہ تو میری رائے کو بے وقت اور عقل کو کمزور کر دے گا۔ پھر حضرت معصب رضی اللہ عنہ نعمتوں بھری زندگی پر فقر و تنگ دستی کو ترجیح دیتے ہوئے باہر نکل آئے اور خوش لباس و خوشبو پسند جوان یوں نظر آنے لگا کہ کھردرے کپڑے کی قمیص زیب تن کیے ہوتا، ایک دن کھا لیتا تو کئی روز بھوکا رہتا، لیکن عقیدہ کی بلندی کو پہنچی ہوئی اور نور الہی سے منور خوبصورت روح نے ان کے اندر ایک دوسرا ہی انسان پیدا کر دیا تھا، ایسا انسان جو اپنے جلال سے آنکھوں کو خیرہ کر دے اور دلوں پر اپنی دھاک بٹھا دے۔ حضرت معصب رضی اللہ عنہ مکہ میں ہوں یا حبشہ میں، ان کے لیے ہر جگہ برابر ہے۔ ان کا ایمانی تجربہ ہر زمان و مکان میں اعلیٰ نتائج دیتا رہا۔ وہ اپنی زندگی کو نئی نہج کے اس سانچے میں ڈھال کر فارغ ہو چکے تھے جو سانچہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو عطا کیا تھا۔ حضرت معصب رضی اللہ عنہ اس بات پر مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کی زندگی اب اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ اپنے عظیم و اعلیٰ خالق و باری کے سامنے اس کی قربانی پیش کر سکیں۔ ایک روز آپ رضی اللہ عنہ کچھ مسلمانوں کے پاس آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش مجلس آرا تھے۔ ان لوگوں نے حضرت معصب رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی سر اور نگاہیں جھکا لیں، بعض کی تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ان کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ پیوند لگی بوسیدہ قمیص پہنے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے تو آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام سے قبل آپ رضی اللہ عنہ کی جو تصویر دیکھی تھی وہ تو کچھ اور تھی۔ اس وقت تو آپ رضی اللہ عنہ کے کپڑے باغ کے پھولوں کی مانند چمکدار اور عطر بیز ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک آپ رضی اللہ عنہ کو حکمت و عزت اور محبت بری نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر روبدار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں نے معصب رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ مکہ میں والدین کا کوئی بیٹا ایسا نہ تھا جو اس سے بڑھ کر نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتا ہو، لیکن معصب نے ہر چیز کو اللہ و رسول کی محبت میں خیر باد کہا ہے۔